ایک نوجوان جو ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، جس کا نام ارمان اللہ تھا، وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد ایران کے سگلاخ پہاڑوں میں ان کی لاش کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے۔ گھر والے ویڈیو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کی لاش کو کہاں سے وصول کریں اور یہ کون سا علاقہ ہے۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے وہ ویڈیو فیس بک پیج کے سٹوری پر لگائی اور ان کی تصویر ہم نے اپلوڈ کی۔ اس لاش کا سراغ ہمیں مل گیا، بتایا گیا اس وقت وہ لاش ایران کے شہر خوئی کے ایک ہاسپٹل میں پڑی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کے بارڈر سے قریب پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، ڈنکی۔ ڈنکی یہ دراصل موت کا ایک کھیل ہے جو بہت سارے نوجوان کھیل کر اپنی جان کی بازیاں ہار چکے ہیں۔ بظاہر تو لوگوں کو یورپ کے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، یورپ کے سبز باغات دکھائے جاتے ہیں، لیکن درمیان میں جہنم سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی موتیں ہم نے سنی کہ انسان سنے تو شاید آپ کو پوری رات نیند نہ آئے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہمیں ایک کیس موصول ہوا، اکتوبر کے مہینے میں ضلع نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک سے ایک نوجوان جو ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، جس کا نام ارمان اللہ تھا، وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد ایران کے سگلاخ پہاڑوں میں ان کی لاش کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے۔ گھر والے ویڈیو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کی لاش کو کہاں سے وصول کریں اور یہ کون سا علاقہ ہے۔ ہر طرف پہاڑیاں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے وہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج کے سٹیٹس پہ سٹوری پر لگائی اور ان کی تصویر ہم نے اپلوڈ کی۔ آپ تمام دوستوں نے شیئر کیا، جس کی وجہ سے اس لاش کا سراغ ہمیں مل گیا، بتایا گیا کہ اس وقت وہ لاش ایران کے شہر خوئی کے ایک ہاسپٹل میں پڑی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کے بارڈر سے قریب پڑتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بچوں کا مستقبل، ان کی زندگیاں، ان کی جانیں کس طرح برباد ہوتی ہیں، کس طرح ضائع ہوتی ہیں کہ جب ہم نے یہ پوسٹ لگائی تو ہمیں پہلے یہ لگا تھا کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہو، کسی پہاڑی کی چوٹی سے گرے ہوں یا کوئی فائرنگ کے نتیجے میں وفات ہوئے ہوں، لیکن ایک صاحب نے ہم سے رابطہ کر کے بتایا کہ میں اس راستے سے ترکی جا چکا ہوں اور یہاں پر جتنے بھی لڑکے مرتے ہیں زیادہ تر پیاس کی شدت کی وجہ سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ شدید برف باری ہوتی ہے اور خون جمانے والی سردی میں پاکستان کے ایسے علاقوں سے گئے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں ہوتی ہے، جنہوں نے کبھی اتنی ٹھنڈ دیکھی نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی علاقے کا بندہ اگر وہاں جائیں ہر طرف برف ہی برف ہو، جہاں کوئی گرمی پہنچانے والے اسباب نہ ہو تو انسان وہاں جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو ارمان اللہ جب وہاں جاتا ہے تو ان پہاڑوں کی تکلیفیں، مشکلات برداشت نہیں کر پاتا۔ چند دنوں تک وہ اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اور تصاویر اپلوڈ کرتا ہے۔ پھر آپ سکرین پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نوجوان کس طرح سے سنہرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجا کر جاتا ہے، راستے میں ویڈیوز بناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ آگے جا کے میں نے کس قدر اذیت ناک موت مرنا ہے۔ تو یہ نوجوان ہمیں بتایا گیا، رابطہ کرنے والے بھائی نے بتایا کہ لوگ جب پہاڑوں کی بلندیوں پر چلتے ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا، 8-8 10-10 گھنٹے پیدل جانا ہوتا ہے۔ ہر طرف یا تو ریگستان ہوتے ہیں یا تو پہاڑوں کی اونچائیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں یا سردیوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو دیکھی، جو ویڈیو ٹک ٹاک میں ارمان اللہ نے اپلوڈ کی تھی، کہ چاروں طرف انہوں نے آگ لگائی ہے اور وہ لڑکے ڈنکی لگانے والے خود کو تپش پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور رات گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران شاید ان کا انتقال ہوا ہو۔ اس خبر نے بہت سارے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ جن دوستوں نے یہ خبر پڑھی اور جو پہلی بار ہم جیسے لوگ جو ان واقعات کا ہم نے براہ راست سنا، جن پر گزری تھی، تو ہم حیران ہو کر رہ گئے کہ آخر نوجوان اس راستے کو کیوں اختیار کرتے ہیں۔ تو رابطہ کرنے والے بھائی نے بتایا کہ بہت ساری لاشیں تو سردخانے تک پہنچتی نہیں ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی لاشیں
سردخانے تک پہنچتی ہے، وگرنہ بہت ساری کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی لاشوں کی ہے جو راستوں میں ہی پڑے پڑے سڑ جاتی ہے، جانور کھا جاتے ہیں، یا راہ گزر جو ڈنکی لگانے والے دوسرے مسافر ہوتے ہیں وہ مٹی تلے دبا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور اگر وہ اداروں کو اطلاع دے، پولیس کو بلائیں یا ایمبولینس کو بلائیں تو وہ خود پکڑے جائیں گے، اس لیے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ فلان جگہ میں کسی کی لاش پڑی ہے، اور کسی مائی کا لال اور ماں باپ کا سہارا وہاں تنہائی اور چٹیل میدانوں میں یا سنگلاخ پہاڑوں میں مٹی تلے دب جاتا ہے یا جانور اس کو کھا جاتے ہیں، اور پھر یہاں زندگی بھر اس کے والدین تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے اس بچے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کل آئے گا، پرسوں آئے گا اور ہمارا دست و بازو بنے گا، تو وہ بچہ مر چکا ہوتا ہے اور وہ جانور اسے کھا چکے ہوتے ہیں، یا وہ ایران کے سردخانوں میں پڑے پڑے لاوارث قرار دے کر، نامعلوم قرار دے کر دفنا دیے جاتے ہیں۔ ارمان اللہ کی پوسٹ جب ہم نے لگائی تو ہماری پوسٹ پر ایران میں پاکستانی سفیر محترم مدثر ٹیپو صاحب نے ایکشن لیا، انہوں نے فوراً عملہ بھیج کر ہاسپٹل میں لاش کی تصدیق کی اور فیملی سے رابطہ کیا، ہم سے ایمبیسی کے عملے نے رابطہ کر کے ان کی فیملی کا نمبر لیا، اور انہوں نے ارمان اللہ کی لاش کو پاکستان بھجوانے کے لیے انتظامات کا آغاز کر لیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ جلد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ارمان اللہ کی لاش اور دیگر جو پاکستانیوں کی لاشیں وہاں پڑی ہیں ان کو ہم پاکستان بھجوائیں۔ ہمیں ایک اور تصویر موصول ہوئی، ایک نوجوان کی تصویر بھیجی جو وہاں سردخانے میں لاش پڑی ہے، اس لاش پر جو نمبر لکھا تھا 162، یعنی لاش نمبر 162، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے تو 161 لاشیں کنفرم ہیں، اور اس کے بعد کتنے لاشیں وہاں پڑی ہیں، تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے بچے، بوڑھے والدین کے سہارے وہاں پر بے یار و مددگار سردخانوں میں پڑے ہیں، ریگستانوں میں پڑے ہیں، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا نہ اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، آپ کو یورپ کے خواب دکھا کر آپ کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا پاکستان الحمدللہ بہت اچھا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے والدین کو وقت دیں۔ آج اگر آپ پر سخت حالات ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے حالات اچھے ہوں گے۔ آپ کوشش کریں، سب لوگ یہاں جی رہے ہیں، سب لوگ اچھا کما رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، والدین کے ساتھ موجود ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، یورپی ممالک کے پاسپورٹ ہیں، وہاں کی شہریت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو وہاں سکون نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی گلیوں سے ان کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہاں کے یار دوست، یہاں کی محفلیں، ہر چیز یاد آ رہی ہوتی، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو خدا نہ خواستہ آپ اپنی زندگیاں جا کر اس راستے میں برباد نہ کریں۔ اور ہمیں پتہ چلا جب ہم نے ڈنکی لگانے والے کچھ دوستوں سے بات کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے حالات بتائے، تو اس راستے پر بھی اتنا ہی خرچہ آتا ہے جتنا لیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں، لیگل طریقے سے بھی اتنا ہی خرچہ آتا ہے، لیکن چونکہ ایک خمار ذہن پر سوار کر دیا جاتا ہے، جو کاروباری ہوتے ہیں انسانی جانوں سے کھیلنے والے، وہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ قانونی طریقے سے تم نہیں جا سکو گے، آپ کا یہی راستہ ہے، آپ جاؤ گے تو آپ کو شہریت ملے گی، بس کچھ دن کی سختی ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، لیکن وہ سختی کچھ دن کی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے سختی بن جاتی ہے، پیچھے ان کے والدین کے لیے سختی بن جاتی ہے۔ تو ارمان اللہ کا کیس ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر اٹھایا تھا، الحمدللہ بہت بڑی سطح پر اس پر آواز اٹھی ہے، پاکستانی سفیر نے رابطہ کیا، ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، فوراً اس کیس کا نوٹس لیا اور ان کی فیملی سے رابطہ کیا، تفصیلات اکٹھی کی اور انتظامات شروع کر دیے ہیں کہ جلد از جلد ارمان اللہ کی لاش ان کے والدین کے حوالے کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بہت زیادہ خیال رکھیں، اس راستے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس مشن میں ضرور آپ نے شرکت کرنی ہے کہ ہم مزید بچوں کو ارمان اللہ بننے سے بچائیں، مزید لوگوں کو ایران کے پہاڑوں پر یا ترکی کے بارڈر پر یا ترکی کے حدود میں داخل ہوتے وقت گولیوں سے بچائیں، یا خون جمانے والی سردیوں میں تڑپ تڑپ کر مرنے سے بچائیں۔ تو اپنے آس پاس آپ نظر رکھیں، کوئی بھی شخص اس
عمل میں ملوث ہو، لوگوں کے بچوں کو ورغلاتا ہو، اور خدا نخواستہ کوئی اس راستے پہ نکلنے والا ہو، آپ نے فوراً ان کے والدین سے رابطہ کرنا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف آپ نے پولیس سے رابطہ کرنا ہے، آپ نے FIA سے رابطہ کرنا ہے جو لوگ اس گھناؤنے کھیل میں اور اس کاروبار میں ملوث ہیں، تاکہ مزید بچوں کو ارمان اللہ بننے سے بچایا جائے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔